نماز وہ کنیکشن ہے جو ہر ٹوٹی چیز کو جوڑ دیتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے۔ گناہوں کا وزن جتنا بھی ہو، اللہ کی رحمت ہمیشہ اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ دعا کا مطلب صرف مانگنا نہیں، یہ اللہ سے جڑنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ اللہ کے ساتھ جڑ جانا ایسا ہے جیسے اندھیرے میں چراغ جل جائے اور ہر طرف روشنی ہو جائے۔ اگر تمہاری زندگی مشکل ہو گئی ہے تو یہ مت بھولو کہ جنت سستی نہیں ہے۔ جن کا تعلق اللہ پاک سے مضبوط ہوتا ہے نا، وہ زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتے۔ بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ جو مصیبت تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تمہیں خدا سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ہڑپ کر جاتی ہے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے، رلایا ہے تو رونا بھی پڑے گا۔ گناہوں سے بچو تاکہ زندگی کے مصائب سے بچ سکو۔ تجربہ ہی سب سے بڑا استاد ہے۔ دوست 1000 بھی کم ہوتے ہیں، جبکہ دشمن ایک ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تندرستی چاہتے ہو تو نیک کام کرو، نیک بننے کے لیے دانا بنو، دانا بننا چاہتے ہو تو دین کا مطالعہ کرو اور اللہ سے محبت کرو۔ بیوقوف کے ساتھ جنت میں بیٹھنے سے عقل مند کے ساتھ قید خانہ میں بیٹھنا بہتر ہے۔ استاد کے بغیر کسی کام کی تکمیل ممکن نہیں۔ مصائب سے نجات حاصل کرنے کے بعد ہی دوسروں سے اچھا سلوک ہوتا ہے۔ زبان کی حفاظت بہترین نیکی ہے۔ مہمانداری میں زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لوگے، تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ جو آدمی اپنی سلطنت اور حکومت میں ظلم کرتا ہے، لوگ اس کے ہلاک ہونے کی دعائیں کرتے ہیں۔ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے اور نہ ذات۔